اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت کیوں عطا فرمائی، فضیلت کیوں دی، تمام راتوں سے افضل کیوں قرار دیا؟ تو اللہ خود فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ رات اس لیے افضل ہے کہ اس رات میں ہم نے اپنے کلام کو اتارا ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس لیے یہ رات اس قرآن کی نزول کی وجہ سے، میرے کلام کے اترنے کی وجہ سے یہ رات افضل ہے اور تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ رمضان کی بھی وجہ بتائی تھی کہ رمضان کیوں فضیلت رکھتا ہے تمام مہینوں کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک میں میرا کلام اترا ہے، اس لیے رمضان المبارک فضیلت کا حامل ہے، اور اسی طرح سے شب قدر کے اندر قرآن کریم اترا ہے، اس لیے تمام راتوں پر شب قدر فضیلت رکھتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کا نزول تو وقفے وقفے پر ہوا ہے اور دھیرے دھیرے ہوا ہے، حسب مواقع ہوا ہے، کہ جیسے جیسے حالات اور مسائل پیش آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کا 23 سال کی مدت میں قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، تو شب قدر کے اندر کیسے قرآن کریم کا نزول ہو گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے اس دنیا کے اوپر ایک بیت العزت مقام ہے، اللہ نے ایک بار پورے قرآن کو مقام بیت العزت پر نازل فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت دھیرے دھیرے اور تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مواقع اور مسائل کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کے فضائل میں جس بنیادی بات کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں قرآن حکیم کا نازل کرنا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید اس قدر برکت والی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو گیا وہ بابرکت بن گیا۔ اب مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ایک بہت قیمتی رومال یا ٹکڑا یا کپڑا ملتا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہیں اور جھاڑتے ہیں کندھے کے پر رکھ کر یا ہاتھ میں رکھ کر چل دیتے ہیں، نہ کوئی اس کا احترام کیا، نہ ہی اس کی عزت آپ کے دل میں آئی، نہ ہی اس کی عظمت آپ کے دل میں آئی، مگر آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پرانا سا بوسیدہ پھٹا ہوا غلاف ملتا ہے، اگر وہ بے ترتیبی سے پڑا ہوا ہے آپ اسے اٹھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ جو اس کی جگہ ہے وہاں پر آپ رکھ دیتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں، ریک میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو بازار میں قیمتی ٹکڑا ملا، قیمتی کپڑا ملا، قیمتی رومال ملا، آپ نے اس کو یوں ہی جھاڑا، کندھے پر رکھ لیا، چل دیے، اور نہ کوئی اس کی عزت کی، نہ اس کی عظمت آپ کے دل میں آئی، نہ اس کا احترام آپ نے کیا، مگر یہ پھٹا سا پرانا وہ سیدھا غلاف آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کی اتنی عزت کی، آپ کے دل میں اتنی عظمت آئی، آپ نے اس کی اتنی تکریم کیوں کی؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ بھائی جو کپڑا مجھے بازار سے ملا تھا وہ قیمتی ضرور تھا مگر وہ عام کپڑا تھا، لیکن یہ غلاف اگرچہ قیمتی کپڑا نہیں ہے مگر اس کی نسبت قرآن سے تھی، اس لیے اس کی نسبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے جھاڑوں، اسے آنکھوں سے لگاؤں، اسے چوموں اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی جگہ پر رکھ دوں۔ اور چونکہ قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہو جاتا ہے اور جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ چیز بابرکت بن جاتی ہے۔ یہ چونکہ قرآن یہ بابرکت تھی اس لیے اس کی نسبت نے اسے اونچا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن خود اونچا ہے اور جو چیز اس کے ساتھ متعلق ہوگی، جو چیز اس کے ساتھ مل جائے گی وہ بھی بابرکت ہو جائے گی۔
جس سینے میں قرآن آیا اللہ نے اسے سب سے افضل بنا دیا. جس مہینے میں قرآن آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا. اور جس مدینے میں قرآن آیا اللہ نے اس مدینہ کو تمام شہروں پر فضیلت عطا فرما دی. اور جس شب میں قرآن آیا اللہ نے اس شب کو تمام راتوں پر فضیلت عطا فرما دی. شب قدر بہت اونچی رات ہے، شب قدر بہت افضل رات ہے، شب قدر بہت مبارک رات ہے، مگر اس رات کو قرآن کریم نے افضل بنایا ہے. اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر قوم بلند ہونا چاہتی ہے تو گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز و قرآن زیستن. ملک کی بلندی، قوم کی بلندی، آپ کی بلندی سب قرآن سے وابستہ ہے، آئین قرآن سے وابستہ ہے. میرے دینی بھائیوں، جو لوگ اس رات کو صرف نوافل پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کا حق ادا کر دیا، رات جگی کر لی، شب بیداری کر لی اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کا حق ادا کر دیا، ان کو خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک عقیدہ، عمل اور زندگی کے شب و روز قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہماری کسی بھی اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پیشی کی اجازت نہیں ہوگی. ہم سب کے عقیدے میں قرآن آنا چاہیے، ہم سب کے عمل میں قرآن آنا چاہیے، ہم سب کے کردار میں قرآن آنا چاہیے، ہم سب کے اقتدار میں اور قول و فعل میں قرآن آنا چاہیے. غرض کہ پوری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگ جائے، تب سمجھا جائے گا کہ ہم نے شب قدر کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ نے اس سورہ میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ صرف اسی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل اور برتر ہوگی. اگر حساب لگایا جائے تو 1000 مہینے کے 83 سال بنتے ہیں. گویا کہ اس ایک رات کی عبادت کا مقام 83 سال کی عبادات کے برابر ہو جاتا ہے. جس طرح اس دور میں ہزاروں میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا، حیرت اور حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی پہلے اونٹوں کی سواری کی جاتی تھی اور اب طیاروں اور ہوائی جہازوں کی سواری کی جاتی ہے. اس لیے گھنٹوں کا سفر اور مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. اسی طرح سے شب قدر کی عبادت کو ایسی پرواز عطا کی جاتی ہے کہ ایسی پرواز عطا کی جاتی ہے کہ اس کے جو درجات ہیں وہ گھنٹوں کی مسافت سے طے کرتے ہیں اور امت محمدیہ کی دامن کو سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی امت محمدیہ پر عنایت. امت محمدیہ کی عمر یہی کوئی 60 برس کے لگ بھگ ہوگی. پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں برس، ہزاروں برس ہوا کرتی تھی. تو اللہ نے امت محمدیہ کو یہ رات مرحمت فرمائی کہ ایک رات اگر تم عبادت کر لو تمہیں حاصل ہو جائے تو 83 سال کی عبادت کے برابر تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا. اس طرح سے جو پہلی امتیں تھیں ان کی عبادت سے تمہاری عبادتیں بڑھ جائیں گی، بشرطے کہ تم اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو اور اس کو بجا لاؤ اور اس رات کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو. یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور قرآن کی نسبت کی برکات ہیں کہ سالوں کا کام مہینوں میں ہو گیا اور مہینوں کا کام راتوں میں ہو گیا. اللہ نے آگے اس سورہ میں فرمایا تنزل الملائکہ، کہ اس رات کو فرشتے زمین پر آتے ہیں، اترتے ہیں.
اس رات کو فرشتے آتے ہیں، اترتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے دروازے پر آتے ہیں؟ انسان کے پاس آتے ہیں، انسان کے دروازے پر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ دعائیں دینے کے لیے، خیر دینے کے لیے، بھلائی دینے کے لیے، بخشش اور مغفرت کی بشارت دینے کے لیے۔ تو یہ کس کی طرف سے خیر ہوگی؟ کس کی طرف سے بھلائی ہوگی؟ کس کی طرف سے بخشش ہوگی؟ تو کہا کہ یہ مولا کریم کی طرف سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جھولیاں پھیلاؤ، رحمت خداوندی تم سب کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، فرشتوں کے صدر جبرائیل امین خود آ کر آواز دیتے ہیں کہ او شب قدر میں رونے والوں، او خدا کے حضور سرب سجود ہونے والوں، رب ذوالجلال کے حضور دستے سوال دراز کرنے والوں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والوں، سلامن، تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے برکات ہی برکات ہے، تمہارے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، وہ داتا ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ذرہ نواز ہے، وہ اپنے دروازے پر آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، دامن بھر کے بھیجتا ہے اور گناہوں کی سیاہی کو مٹا کے بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ محبوب جب کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ پکارنا پکارنا تمہارا کام ہے اور گناہوں سے نکالنا میرا کام ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، یہ لیلۃ القدر یہ بڑی فضیلت اور اہمیت والی رات ہے۔ جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے تو چاہیے کہ پوری کوشش کرے کہ اس رات کو حاصل کر لے۔ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اور ظاہر نہیں کیا، تاکہ انسان جو مبہم راتیں ہیں تمام راتوں میں جاگے اور اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دوں، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کر لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اسے کتاب الصیام کے اندر اس حدیث کو لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو قیام کرے، شب قدر میں قیام کرے، نماز پڑھے، عبادتیں کرے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام کرے اور عبادت کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔